ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا ربنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وآصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم آمنت باللہ رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام دوست بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذات محترم آج ذوالحجہ کی 29 تاریخ ہے اور یہی وہ مہینہ تھا جس مہینہ کی 26 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خلیفہ دوم ہیں، جو داماد علی ہیں، وہ عمر فاروق جو نبی پاک علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، بڑی شانوں کے مالک ہیں۔ آپ کے اوپر 26 ذوالحجہ کو قاتلانہ حملہ کیا گیا اور 3 آپ زندہ رہے اور یکم محرم الحرام کو آپ مرتبہ شہادت کے اوپر فائز ہوئے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم شان فاروق اعظم اور سیرت فاروق اعظم پڑھیں، سنیں، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے اس مجاہد کی شان کیا ہے اور آپ کی سیرت کیا ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے وزاد حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید جو بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد خداوندی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے آگے سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار میں سے والذین اتبعوہم بإحسان،
اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ عمدگی کے ساتھ پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنت کے ایسے باغات تیار کیے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام، خصوصاً وہ صحابہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام قبول کرنا بہت مشکل تھا، جب اسلام قبول کرنے والے کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے، گویا اسلام قبول کرنا موت کو دعوت دینا تھا، لیکن حضور کے جان نثار صحابہ کرام نے اس کٹھن وقت کے اوپر اللہ کی توحید کے اوپر وہ ایمان لائے، اللہ کے پیارے حبیب کی رسالت کو دل و جان سے مانا اور اسلام کی خاطر تمام قربانیاں پیش کی، جان بھی کو قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، رشتہ داروں کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، تمام چیزوں کو پس پش ڈالا اور اپنے رب اس کے حبیب کو راضی کیا۔ تو اللہ نے ان اپنے حبیب کے صحابہ کرام کی شان و عظمت کو بیان کیا، وہ میرے پیارے حبیب کے صحابہ جو سب سے آگے آگے تھے اسلام قبول کرنے میں، سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ان کا تعلق مہاجرین کے ساتھ بھی ہے، ان کا تعلق انصار مدینہ کے ساتھ بھی ہے۔ تو فرمایا وہ میرے صحابہ اور وہ لوگ جو قیامت تک میرے حبیب کے صحابہ کرام کی پیروی کریں گے، ان کو فالو کریں گے، ان کے نقش قدم کے اوپر چلیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ حضور کے تمام صحابہ کرام اور ان کے متبعین سے راضی ہو گیا، اور حضور کے تمام صحابہ کرام اپنے رب سے راضی ہو گئے، اور پروردگار نے حضور کے صحابہ کرام کے لیے جنت کے اندر ایسے باغات تیار کیے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے باغات میں رہیں۔ اب دیکھیں نا صحابہ کی شان کیا ہے، وہ صحابہ کرام جن کی شان قرآن بیان کرے، جن کو اللہ کریم اپنی رضا کا مجدہ جاں فضا سنائے، اور دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی میرے حبیب کے جو صحابہ ہیں یہی سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ تو وہ صحابہ کرام جن کی قرآن 20 سینکڑوں آیات کے اندر جن کے فضائل و کمالات کو قرآن پاک بیان کرے، جن کے ایمان دار ہونے کی گواہی رب کریم دے، جن کے جنتی ہونے کی ضمانت اللہ کا پیارا حبیب دے، وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں جو ان صحابہ کرام کے اوپر زبانیں تان دراز کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض کو مانتے ہیں اور بعض کی شان کے خلاف وہ بولتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضور کے تمام صحابہ کرام شان و عظمت والے ہیں، کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا یہ بدبختی ہے اور یہ جہنم کی طرف لے کے جانے والا عمل ہے۔ حضور کا بڑا پیارا فرمانے والی شان سن لیجئے، حضور کے صحابہ کرام کی شان کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، رواہ الامام بخاری فی صحیحہ۔ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر جو صحاح ستہ کی سب سے زیادہ اتھینٹک بک ہے، اس کے اندر اس حدیث پاک کو روایت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے پھر بھی میرے کسی صحابی کے ایک مد جو یا آدھے مد جو کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔
یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اس سے پتہ چلا ہم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرے اور حضور کا کوئی صحابی ایک مد جو، مد کا مطلب ہے سوا سیر جو یا آدھا سیر جو، آپ یوں کہیں 1 کلو جو یا آدھا کلو جو، حضور کا صحابی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کریں، ہمارا احد پہاڑ کے برابر سونا صحابی کے 1 کلو یا آدھے کلو جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اور سنیے گا، اللہ کے حبیب جانتے تھے ایسے لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ کو برا کہیں گے، گالیاں دیں گے، لان تان کریں گے۔ حضور نے 1450 سال پہلے بتا دیا، لا تسبوا اصحابی فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کما قال قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، جو بڑی پیاری بک ہے، اس کے اندر اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تمام فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ جو صحابہ کے اوپر زبان تان دراز کرے، جو کسی صحابی کی ذرا سی بھی گستاخی کرے، حدیث کہتی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اور تمام لوگوں کی لعنت برستی ہے۔ اور سنیے حضور کا فرمان، حضور نے فرمایا آخر زمانے میں ایک ایسی قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو برا کہے گی، لان تان کرے گی، گستاخیاں کرے گی۔ حضور نے فرمایا، اس حدیث کو غور سے سنیے گا، آپ نے فرمایا فلا تصلوا علیہم، جو میرے صحابہ کے گستاخ ہوں اگر وہ مر جائیں ان کا جنازہ نہ پڑھو، ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ مل کر نماز نہ پڑھو۔ پھر فرمایا ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ رشتہ بھی نہ کرو، نہ ان کو رشتہ دو نہ ان سے رشتہ لو، وتجالسوہم، حضور نے فرمایا ان کی مجالس میں نہ جاؤ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وتجالسوہم، جو میرے صحابہ کے گستاخ ہوں گے ان کی مجلس میں نہ جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اگر گستاخ صحابہ بیمار ہو جائیں ان کی بیمار کرسی بھی نہ کرو۔ ہم کہتے ہیں محلے داری ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہم سایہ کیا کریں؟ ارے محلے داری بعد میں آتی ہے، رشتہ داری بعد میں ہے، قرآن و حدیث کا حکم پہلے ہے۔ حضور نے 1450 سال پہلے تقریباً بتا دیا ایسے لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ کی گستاخیاں کریں گے، جو کہیں گے حضرت علی خلیفہ اول ہیں، علی خلیفہ بلا فصل ہیں، باقی خلفاء معاذ اللہ غاصب تھے، جو طرح طرح کے عجیب و غریب قسم کی گستاخیاں کریں گے۔ حضور نے 1450 سال پہلے بتا دیا جو میرے صحابہ کے گستاخ ہوں گے ان کا جنازہ نہ پڑھو، ان کے ساتھ مل کے نماز نہ پڑھو، ان کے ساتھ شادی بیاہ کا رشتہ نہ کرو، ان کی مجلس میں نہ جاؤ، اگر وہ بیمار ہو جائیں بیمار کرسی نہ کرو۔ تو ہمیں یہ حدیث اپنے ذہن میں بٹھانی بھی چاہیے اور ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور سنو حضور کا فرمان، مشکات شریف کے اندر یہ حضور کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، او کما قال، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں، میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، تم کہا کرو تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ارے صحابہ کرام وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کی شان قرآن بیان کر رہا ہے، جن کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ حضور کے صحابہ سے راضی ہو گیا، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے، جن کے بارے حضور جن کے نام لے لے کر جنتی ہونے کی ضمانت دیتے ہیں، وہ کتنا بد نصیب ہے، کتنا بدبخت ہے جو ان نفوس قدسیہ اور صحابہ کرام کے بارے میں زبان تان دراز کرتا ہے۔
جو گستاخی کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ بس جنت میں یہ صحابی جائے گا باقی صحابہ جنتی نہیں ہے، وہ بد نصیب ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کے سارے صحابہ بڑی شان والے ہیں۔ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، کما قال۔ مشکات کے اندر یہ حدیث پاک مذکور ہے، حضور نے فرمایا میرے سارے صحابہ جگمگاتے ہوئے ستارے ہیں، جس کی پیروی کرو گے تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ میرے تمام صحابہ کرام جگمگاتے ہوئے ستارے ہیں، جس صحابی کو فالو کرو گے، جس کے نقش قدم پہ چلو گے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ حضور کے سارے صحابہ شان والے ہیں، لیکن ان میں بعض صحابہ وہ ہیں جن کا مقام، جن کی شان و عظمت اللہ کے حبیب نے زیادہ بیان فرمائی۔ ان میں ایک ہمارے ممدوح حضرت عمر فاروق کی ذات گرامی بھی ہے۔ آپ خلیفہ دوم ہیں، آپ حضور کی عظیم عاشق رسول ہیں، حضور کی عظیم صحابی ہیں، اور رشتہ میں حضور کے سسر بھی ہیں، کیونکہ ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ حضور کے نکاح میں آئی ہیں، بڑی شانوں کی مالک ہیں۔ آج ہم نے ان کی بالاختصار شان و سیرت کو بیان کرنا ہے۔ آپ کا اس میں گرامی ہے عمر، نام کیا آپ کا؟ عمر۔ والد کا نام خطاب، کنیت ہے ابو حفص، لقب ہے فاروق اعظم، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ آپ یوں کہیں کہ آپ جو پہلے صحابہ ایمان لائے 39ویں نمبر پہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ 39 نمبر کے اوپر 39ویں نمبر پہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ بڑی شانوں کے مالک ہیں، حضور کے بے شمار فرم، اور پھر آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ آپ گھر سے تو گئے تھے حضور کا سر لینے، قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ سر دے کے آئے، حضور کی غلامی کا طوق گلے میں ڈال کے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے پہلے سے دعا فرمائی تھی رب کی بارگاہ میں۔ حدیث پاک سنیے گا، حضور نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ یہ حضور نے دعا کی تھی، ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نے دعا کی تھی پروردگار دو عمروں میں سے جو عمر تمہیں زیادہ محبوب ہے، ایک ابو جہل کا نام بھی تھا عمر بن ہشام، فرمایا ابو جہل، اور دوسرا عمر بن خطاب، ان دو میں سے جو تمہیں زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ حضور نے دعا فرمائی تھی۔ اور دوسری دعا حضور کی خاص عمر فاروق کے بارے میں تھی۔ آپ نے فرمایا اللہم اید الاسلام بعمر۔ مشکات کے اندر یہ حضور کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ آپ نے دعا کی اللہ عمر کے ذریعے، خاص طور پہ عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ تو حضور نے دعا فرمائی تھی اور اللہ نے اپنے حبیب کی دعا قبول فرما لی۔ عمر بن خطاب گھر سے گئے تھے حضور کا سر لینے اور قتل کرنے کی نیت سے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی دعا قبول فرما لی، اور وہاں پہنچ کے حضور کے قدموں میں گرے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور جب کلمہ پڑھا تو آپ کے اسلام لانے پر صرف اہل زمین نے خوشی نہیں کی، صحابہ کرام نے بھی خوشی منائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسمان کی تمام مخلوق نے بھی خوشی کی ہے۔ حدیث پاک سنیے گا، سننے ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کو روایت فرما رہے ہیں، لما اسلم عمر نزل جبرائیل فقال یا محمد علیہ الصلوۃ والسلام لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، او کما قال۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا تو جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ عمر کے اسلام قبول کرنے پر صرف زمین والے ہی خوشی نہیں منا رہے بلکہ تمام آسمان کی مخلوق بھی خوشی منا رہی ہے۔
اور عرض کی حضور تمام آسمان کی مخلوق کی طرف عمر کے اسلام قبول کرنے کی مبارکباد قبول فرمائیے۔ تو عمر فاروق وہ عظیم ہستی ہیں جن کے اسلام قبول کرنے پر نہ صرف صحابہ کرام نے خوشیاں منائیں بلکہ آسمان کی مخلوق نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اور پھر آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے حبیب زید بن ارقم صحابی کے گھر میں عبادت کیا کرتے تھے۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، حکمت کا تقاضا تھا ابھی سب کے سامنے عبادت نہ کی جائے، لیکن جب سیدنا فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، حدیث پاک میں آتا ہے ثم صلی فی المسجد الظاہرہ، پھر عمر فاروق اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے حرم کعبہ میں جا کر سب کے سامنے نماز پڑھی ہے، سب کے سامنے نماز پڑھی ہے، اور کسی کافر کی جرأت نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو نماز سے روکے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمر فاروق جیسا بہادر شخص بھی اسلام قبول کر چکا ہے۔ تو اللہ نے اس طرح آپ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو تقویت دی ہے۔ اور پھر آپ کی شان کیا ہے؟ آپ کو اللہ کریم نے کتنا علم، کتنی وزڈم، کتنی ذہانت و فطانت عطا فرمائی تھی۔ حضور کا بڑا پیارا فرمانے والی شان ہے، آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب کما قال، رواہ الامام الترمذی فی سننہ۔ امام ترمذی اپنی سنن کے اندر اس حدیث پاک کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد نبی آنا ممکن ہوتا عمر بن خطاب نبی ہوتے، اگر میرے بعد نبی آنا ممکن ہوتا، حضور نے فرمایا عمر بن خطاب وہ شخص ہے اللہ نے اس کو اتنا وسیع علم، اتنی ذہانت و فطانت، اتنی شان و عظمت عطا فرما دی ہے، اگر میرے بعد نبی آنا ممکن ہوتا عمر بن خطاب نبی بن کے آتے۔ لیکن فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، او کما قال، صحابہ سنو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ ارے عمر فاروق جیسا بہادر، عمر فاروق جیسا عالم و فاضل شخص بھی حضور کے بعد، چونکہ آپ آخری نبی تھے، عمر فاروق بھی نبی نہ بن سکے کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی تھا نہیں۔ جب عمر فاروق جیسا شخص اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو یہ کانا بدبخت جس نے مرزا غلام احمد قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ بھی بدبخت ہے، اور اسے نبی ماننے والے بھی بدبخت تھے اور ہیں، اور جو بھی قیامت تک حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، اور جو قیامت تک حضور کے بعد کسی کو کسی صورت میں ذلی بروزی کسی لحاظ سے بھی نبی مانے وہ بھی مرتد اور اسلام سے خارج ہے۔ یہ مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے کیونکہ حضور آخری نبی ہیں۔ سنیے گا سیدنا عمر فاروق کی شان کیا ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے جنتی محل کو حضور نے خواب میں ملاحظہ فرما لیا تھا۔ سنیے گا حدیث پاک، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا میں نے خواب دیکھا اور میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں پایا، اور میں نے جنت کے اندر ایک خوبصورت محل دیکھا، اور اس کے ایک طرف ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ تو حضور نے فرمایا، میں نے پوچھا فقلت لمن ھذا القصر، میں نے اہل جنت سے پوچھا یہ خوبصورت محل، یہ خوبصورت مکان کس کا ہے؟ قالوا لعمر، رواہ الامام بخاری والامام مسلم، امام بخاری امام مسلم صحیحین کے اندر بخاری مسلم کی متفق علیہ یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں نے پوچھا اے جنت والوں مجھے بتاؤ یہ خوبصورت محل کس کا ہے، اہل جنت نے کہا حضور یہ آپ کے غلام عمر فاروق کا محل ہے، یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا عمر فاروق بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ نے فرمایا عمر میرا دل چاہا کہ میں اس خوبصورت محل کے اندر جا کے
کے دیکھوں کہ اس کے اندر کی خوبصورتی کتنی ہے، لیکن عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میرا عمر بڑا غیرت مند ہے، میں محل کے اندر نہیں گیا۔ جب فاروق اعظم نے سنا آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، عرض کی آقا آپ اس محل کے اندر تشریف لے کے جاتے، حضور میں کیسے آپ کے اوپر غیرت کھاتا، میرا جو کچھ ہے آپ کی ذات کے اوپر قربان ہے، میرا تو جو کچھ ہے وہ آپ کی ذات کے اوپر قربان ہے۔ یہ حضور نے عمر فاروق کی شان کو بیان کیا، اور یہ عمر فاروق کے دل میں حضور کی محبت تھی۔ اور سنیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، مدینہ پاک کے ایک باغ کے اندر اللہ کے حبیب کے ساتھ میں تھا، حاضر تھا، کسی نے باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے فرمایا ابو موسیٰ دروازہ کھولو، اور آنے والے کو فرمایا افتح لہو وبشر بالجنہ، دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ فرمایا میں نے دروازہ کھولا، ابو بکر صدیق تھے، میں نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ کچھ دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور حضور نے پھر مجھے بھیجا، ابو موسیٰ افتح لہو وبشر بالجنہ، دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنتی ہونے کی بشارت دے دو۔ فرماتے میں نے دروازہ کھولا تو عمر فاروق تھے، ان کو میں نے حضور کا فرمان سنایا، آپ نے خدا کی تعریف بیان کی۔ پھر کس نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے پھر مجھے بھیجا، ابو موسیٰ جاؤ افتح لہو وبشر بالجنہ، دروازہ کھولو، آنے والے کو جنتی ہونے کی ضمانت دے دو۔ الا بلوا تصیبہ، اور اسے کہنا تمہیں مصیبت آئے گی، صبر کرنا۔ فرماتے جب میں نے دروازہ کھولا عثمان ذوالنورین تھے، میں نے ان کو بھی حضور کا فرمان سنا دیا۔ تو یہ تو وہ صحابہ کرام ہیں جن کو جنتی ہونے کی ضمانت حضور نے کئی مواقع کے اوپر عطا فرما دی ہے۔ وہ کتنا بد نصیب ہے جو ان صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کرتا ہے اور جو کہتا ہے علی خلیفہ اول ہیں، علی خلیفہ بلا فصل ہیں، عمر فاروق ابو بکر عثمان یہ غاصب خلفاء تھے۔ ارے تو بدبخت ہے، تو جہنم کا ایندھن بنے گا، وقت توبہ کر لو۔ جو کسی بھی صحابی کی گستاخی کرے وہ جہنمی ہے، وہ خدا کے عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ ہمیں حضور کے تمام صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذات محترم عمر فاروق کی ذات وہ ہے، بخاری شریف کے اندر حضور کے ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا عمر تمہیں رب نے وہ جاہ و جلال عطا کیا ہوا ہے، اگر تمہیں راستے میں شیطان مل جائے وہ بھی اپنا راستہ بدل جاتا ہے۔ تو عمر فاروق کے راستے میں شیطان بھی اگر بائی چانس آ جائے اس کی بھی جرت نہیں ہوتی کہ آپ کے آمنے سامنے کھڑا ہو، شیطان بھی اپنا راستہ بدل جاتا ہے۔ کیا جاہ و جلال اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، اور پھر آپ کو اللہ نے کتنی وسیع حکومت عطا فرمائی۔ 25 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے آپ۔ کتنی بولیے؟ 25 لاکھ مربع میل۔ پاکستان کا جو رقبہ ہے یہ ہے 3,40,130 مربع میل۔ پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے؟ 3,40,130 مربع میل۔ اور سیدنا فاروق اعظم کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ 25 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے، گویا ہمارے پاکستان کے رقبہ سے 7-8 گنا زیادہ آپ کی حکومت تھی۔ اتنی وسیع حکومت اور آپ نے فرمائی ہے، اور اسلام کو آپ نے 4 دانگ عالم میں پھیلا دیا۔ ایران، مصر، یورپ کے بیشتر علاقے، سب علاقوں تک آپ نے اسلام کو پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کی شان کیا ہے؟ اللہ حضور کی محبت آپ کے دل میں کتنی تھی؟ تفسیر خازن اور دیگر کتب کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان کسی بات کے اوپر جھگڑا ہو گیا، لین دین کا معاملہ تھا، یہ فیصلہ حضور کے پاس آیا، یہودی حق پہ تھا، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔
منافق جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتا تھا اندر سے نہیں مانتا تھا، وہ باہر آیا، اس نے کہا کہ حضور کا فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے، چلیں عمر فاروق سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی نے کہا جب بڑی عدالت فیصلہ کر دے تو چھوٹی عدالت میں نہیں جاتے، لیکن منافق نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ عمر فاروق کے پاس جب دونوں پہنچے، یہودی نے کہا حضور اس مقدمے کا فیصلہ آپ کے رسول نے میرے حق میں دے دیا ہے، اور یہ بندہ کہتا ہے مجھے حضور کا فیصلہ منظور نہیں۔ عمر فاروق سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے سنا، سننے والی بات ہے، فرمایا ٹھہرو ابھی تمہارا فیصلہ ہوگا۔ آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، اپنی تلوار اٹھائی اور آتے ہی اس منافق کا سر گرم کرتے ہوئے فرمایا ہاکذا اقضی بین من لم یرض بقضاء اللہ وقضاء رسولہ، جو بدبخت اللہ اس کے رسول کا فیصلہ قبول نہ کرے میں اس کا فیصلہ اس طرح کرتا ہوں۔ تو آپ نے آتے ہی اس کا سر جدا کر دیا، سر تن سے جدا کر کے بتا دیا قیامت تک آنے والے گستاخان رسول کو آپ نے پیغام دے دیا، جو بد نصیب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ منظور نہ کرے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ اور حضور نے آپ کو فاروق کا لقب دیا تھا کہ یہ میرا عمر، یہ فاروق ہے۔ اللہ نے اس کے ذریعے حق و باطل کے درمیان فرق فرما دیا ہے۔ اور پھر حضور کی غلامی کی برکت سے اللہ نے شان کیا دی تھی آپ کو، یہ بھی سننے والی بات ہے۔ آپ نے ایک لشکر بھیجا نہاوند کی طرف، موجودہ ایران کا یہ ایک علاقہ تھا، 3600 میل دور تھا مدینہ پاک سے۔ تو آپ نے حضرت ساریہ کے زیر کمان لشکر بھیجا، اور وہاں پہ جنگ جاری تھی، اور سیدنا عمر فاروق جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ آپ نے فرمایا 3 دفعہ یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو لازم پکڑو، پہاڑ کو لازم پکڑو، پہاڑ کو لازم پکڑو۔ سامعین نے کہا اس بات کا خطبے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کو سمجھ میں نہ آیا اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ چند دن گزرے، جب قاصد آیا اس نے کہا حضور خوشخبری ہو، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ فرمایا فتح کیسی ہوئی؟ اس نے بتایا جمعے کا دن تھا، ہم شکست کے قریب تھے، اچانک ہمارے کمانڈر ان چیف کے کانوں میں آواز آئی یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو لازم پکڑو۔ ہم نے اس آواز کے اوپر عمل کیا، فغلبنا ببرکت ذالک الصوت، اللہ نے اس آواز کے اوپر عمل کرنے سے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ تو یہ آواز کس کی تھی؟ سیدنا فاروق اعظم کی آواز تھی۔ آپ مسجد نبوی شریف کے اندر جمعے کا خطبہ بھی ارشاد فرما رہے تھے، اور مقام نہاوند جو مدینہ پاک سے 101 مہینے کی مسافت پہ تھا، 3600 میل دور تھا، آپ جمعے کا خطبہ بھی ارشاد فرما رہے تھے، اور لشکر اسلام کو ملاحظہ بھی فرما رہے تھے، اور ان کی مدد بھی فرما رہے تھے۔ ارے یہ شان ہے فاروق اعظم کی، حضور کی غلامی کی برکت سے اللہ نے آپ کو اتنا وسیلہ عطا فرمایا، آپ 3600 میل دور دیکھ بھی رہے تھے، اور لشکر اسلام کو انسٹرکشنز اور ہدایات بھی دے رہے تھے۔ یہ شان ہے ان کی غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا جس آقا کے غلام 3600 میل دور لشکر اسلام کو دیکھتے بھی ہیں، اور ان کو ہدایات بھی دیتے ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں۔ اس غلام، اس عمر فاروق آقا اللہ کے پیارے حبیب گنبد خضرا میں اپنے غلاموں کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہمارا عقیدہ ہے حضور آج بھی گنبد خضرا میں لیٹ کر پوری دنیا پہ اپنے غلاموں کا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں، اور اپنے غلاموں کے درود پاک کو سنتے بھی ہیں، اور اللہ کی عطا سے جب چاہیں اپنے غلاموں کی مدد بھی فرما سکتے ہیں۔ ذات محترم، باتیں بڑی ہیں، ہمارا وقت انتہائی مختصر ہے۔ سنیے گا عمر فاروق عدل انصاف کتنا تھا۔ جب بیت
مقدس فتح کی آپ نے، قبلہ اول جو آج بدقسمتی سے یہود کے پنجے میں ہے۔ آج اسرائیل نے ہمارا قبلہ اول کو کتنے سال ہو گئے اپنی غلامی میں رکھا ہوا ہے۔ 57-58 اسلامی ملک ہیں، کوئی غیرت مند نہیں ہے، کوئی ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا غیرت مند حاکم نہیں ہے، کوئی سلطان محمود ٹیپو نہیں ہے، کوئی ان میں طارق بن زیاد نہیں ہے، کوئی محمد بن قاسم نہیں ہے جو اعلان جہاد کرے اور اپنے قبلہ اول کو یہود کے ظلم سے بچائے۔ سب ڈرپوک ہیں۔ عمر فاروق کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا تھا، اور جب آپ فاتحانہ طریقے سے داخل ہونے لگے، یہ واقعہ بڑا ایمان افروز ہے۔ ایک سواری تھی، آپ کے ساتھ غلام بھی تھا، آپ باری باری سواری کے اوپر بیٹھتے ہیں، کبھی آپ سوار ہوتے ہیں، غلام پیدل چلتا ہے، پھر اپنی باری کے اوپر 25 لاکھ مربع میل کا حاکم اس سوار کی مہار پکڑ کے پیدل چلتا ہے اور غلام کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، شہر کے تمام لوگ کھڑے تھے استقبال کرنے کے لیے۔ ہم دیکھیں عمر فاروق کتنی جاہ و جلال کا مالک ہے، وہ شخص کتنی شان و عظمت والا ہے کہ جس سے کیسر و کسرا سپر پاورز بھی کانپتے ہیں، اور اس سے لرزہ برندام میں اتفاق ایسا ہوا جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، غلام کے سوار ہونے کی باری تھی، شہر بھی قریب آ گیا۔ اس نے کہا حضور اب ہم شہر کے اندر داخل ہونے والے ہیں، اب آپ سواری کے اوپر بیٹھ جائیے، میں پیدل چلوں تاکہ پتہ چلے کہ آقا آپ ہیں، غلام میں ہوں۔ فرمایا نہیں، ہمارے آقا کی تعلیم ہے، تم نے انصاف کرنا ہے، تمہاری باری ہے سواری کی، تم اوپر بیٹھو گے، 25 لاکھ مربع میل کا حاکم مہار پکڑ کے چلے گا۔ فرمایا میں نے اپنے آقا سے سنا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا سید القوم خادمہم، جو قوم کا سربراہ ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ یہ خادم اللہ کہنے سے بندہ نہیں بنتا، اپنے عمل سے خادم بنتا ہے۔ آپ نے غلام کو سوار کر دیا، خود پیدل چل رہے تھے، جب شہر میں داخل ہوئے لوگ سمجھے جو سواری کے اوپر سوار ہے یہ عمر فاروق ہے، لیکن جب اس کو سلام کیا گیا اس نے اشارہ کیا میں آقا نہیں ہوں، یہ پیدل چلنے والے میرے آقا ہیں، میں تو غلام ہوں۔ ہزارہ لوگوں نے جب دیکھا یہ اسلام ہے، اسلام کے اندر اتنا جسٹس ہے، اتنی مساوات ہے، اتنا عدل انصاف ہے کہ 25 لاکھ مربع میل کا حاکم پیدل چل رہا ہے اور غلام کو سواری پہ بٹھایا ہوا ہے۔ کئی لوگ اسلام اور عمر فاروق کے عدل و مساوات کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ اسلام ہے، یہ ہے اسلام، یہ ہے ریاست مدینہ۔ اور سنیے گا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے ذات محترم، مخلوق خدا کی خدمت، بلکہ ایک اور واقعہ بھی سن لیں۔ عمر فاروق جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ کیسے تھے جی حاکم؟ 25 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، مسجد نبوی شریف کا امام بھی ہے، حضور کے مصلی کا خطیب بھی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب تک مسجد کے امام اور خطیب وہ حاکم رہے اس وقت تک اسلام پھیلتا رہا، جب تک دیندار لوگ عروج پہ رہے اور دیندار لوگوں کے ہاتھوں میں زمان میں اقتدار رہی، لوگ ان کو فالو کرتے رہے، اسلام پھیلتا رہا۔ اور جب سے ہم نے دین کو ہم نے مسجد اور مدرسے تک قید کر دیا اور ہمارا ذہن ایسا ہے امام کوئی سیاسی بات نہ کرے، امام کوئی سیاست دانوں کے بارے نہ بولے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور سے بڑھ کے سیاست دان کوئی نہیں ہے۔ اگر سیاست کرنا جرم ہوتا حضور سیاست نہ کرتے، چاروں خلفاء نے سیاست کی ہے، وہ حضور کے مصلی کے امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، حاکم بھی تھے۔ جب تک دین و دنیا اکٹھے رہے اور جب تک دیندار لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار رہا اسلام پھیلتا رہا۔ اور جب سے ہم نے دین کو ہم نے مسجد اور مدرسے تک قید کر دیا اور سیاست کے اندر وہ لوگ چلے گئے جن کو دین کی الف سے بے بھی نہیں آتی، جن میں کئی ایسے وزراء ہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی، بسم اللہ نہیں آتی، قل واللہ نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی۔ جب ایسے لوگوں کو آپ ووٹ دے کے آگے بھیجیں گے پھر وہی ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔
تو عمر فاروق حاکم بھی تھے، حضور کے مصلی کے امام و خطیب بھی تھے۔ آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے پوچھا جو میں کہوں گا میری بات مانو گے؟ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یہ ہے ریاست مدینہ، اس نے کہا حضور نہیں بات مانیں گے جب تک میری بات کا جواب نہیں دیں گے۔ فرمایا پوچھو۔ کہا جی مال غنیمت پہ جو چادریں آئی تھیں ان میں ایک ایک چادر سب کو ملی، اور آپ نے جو قمیض پہنی ہے لگتا ہے کہ آپ نے اسی چادر سے پہنی ہے، اور آپ نے 2 چادریں استعمال کی ہیں، کیونکہ آپ جیسے دراز قد بندے کی قمیض ایک چادر سے نہیں بن سکتی۔ اٹ از ناٹ جسٹس، یہ انصاف نہیں ہے۔ ہمیں ایک ایک چادر دی آپ نے، اور آپ نے 2 چادروں کی قمیض پہن لی۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ تو عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو کہا عبداللہ اس کا جواب دو۔ آپ کا صاحبزادہ بھی وہیں پر تھا، کھڑے ہو کے کہا جی آپ کا سوال ٹھیک ہے، ہر ایک کو میرے والد گرامی نے ایک ایک چادر دی، اور میرے باپ نے خود بھی ایک چادر لی ہے، میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی۔ ابا جان آپ 2 چادروں سے اپنی قمیص بنوا لیں، میرے باپ نے نا انصافی نہیں کی۔ اس نے کہا حضور آپ جو فرمائیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ یہ ریاست مدینہ ہے۔ مخلوق خدا کا خیال آپ کو کتنا تھا، یہ روایت سننے والی ہے۔ امام ابن جریر طبری نے تاریخ طبری کے اندر اس روایت کو بیان کیا۔ عمر فاروق وہ حضور کے صحابی ہیں کہ رات جب ہوتی نا لوگ میٹھی نیند سوتے، اور 25 لاکھ مربع میل کا خاکی مدینہ پاک کی گلیوں میں پہرا دیتا۔ یہ ریاست مدینہ ہے۔ آپ گلیوں میں پہرا دیتے، میں دیکھوں کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی مظلوم تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا اسلم، رات کو گشت کرتے کرتے مدینہ پاک سے دور چلے گئے، ایک جگہ پہ آگ جلتی ہوئی دیکھی، فرمایا اسلم آؤ دیکھیں یہاں کون ہے۔ وہاں پہنچے، جھونپڑی تھی، ایک بوڑھیا خاتون ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور آگ کے اوپر اس نے ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، بچے رو رہے تھے۔ پوچھا بی بی تم کون ہو؟ کہا جی میں غریب ہوں اور مسافر ہوں۔ فرمایا اس ہنڈیا میں کیا؟ کہا جی کچھ بھی نہیں، پانی ہے، بس اپنے بچوں کو بہلا رہی ہوں تاکہ رو کے سو جائیں، یہ تو بھوکے ہیں نا، ہم تو غریب لوگ ہیں۔ اللہ ہمارے درمیان اور عمر کے درمیان قیامت کو فیصلہ کرے گا۔ جب یہ سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا آپ نے عمر کو جا کے بتایا تھا کہ آپ اس قدر غریب ہیں؟ اس بڑھیا کا جواب سنیے گا، کاش ہمارے عالی شان بنگلوں میں رہنے والے بڑے بڑے وزراء، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، پریزیڈنٹ آف پاکستان اس طرح کی روایتوں کو پڑھیں، ان کو پتہ چلے ریاست مدینہ کیا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا آپ نے عمر کو بتایا تھا کہ آپ غریب ہیں؟ اس نے کہا جناب اس عمر کو حاکم بننے کا حق نہیں ہے جس کو بتانا پڑے کہ میں غریب ہوں، وہ حاکم بننے کا اہل نہیں جس کو غریب جا کے بتائیں ہم بھوکے ہیں۔ حاکم کا فرض ہے خود عوام کے اندر جا کے چیک کرے کون بھوکا ہے، کون غریب ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، غلام کو ساتھ لیا، فوراً بیت المال میں تشریف لائے اور آٹے کی بوری اٹھائی، خادم سے کہا میرے کندھے کے اوپر رکھ دو، میں حضور کی غریب امتی کے لیے کھانا لے کے جاؤں گا۔ خادم کا حضور میں خادم ہوں نا، مجھے یہ بوری دے، میں بوری اٹھاتا ہوں۔ فرمایا نہیں اسلم، حاکم میں ہوں، خلیفہ میں ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ ان کا حقیقی خادم ہوتا ہے، میرا حق ہے یہ بوجھ میں اٹھاؤں گا۔ جب غلام نے اصرار کیا تو فرمایا اسلم یہ بتاؤ کیا قیامت کو بھی میرا بوجھ تم اٹھا لو گے؟ کیا قیامت کو بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ خادم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ 25 لاکھ مربع میل کے حاکم نے اپنے کندھوں کے اوپر آٹے کی بوری اٹھائی، اس غریب کے پاس پہنچے اور آپ نے وہاں پہنچ کر خود روٹی بنائی، اس کے بچوں کو کھلائی، اس نے اتنی دعائیں دی، اس نے کہا میں دعا کرتی ہوں عمر خلیفہ بننے کا اہل نہیں ہے، میری یہ دعا ہے اللہ عمر کی جگہ تمہیں حاکم بنا دے، تم نے ہماری مدد کی ہے، تم نے ہمیں کھانا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی جب کل دربار فاروقی میں آؤ گی
انشاءاللہ مجھے وہاں پہ حاکم پاؤ گی۔ یہ ریاست مدینہ ہے۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے اکیلے تھے، رات کو گشت کر رہے تھے اور مدینہ پاک سے دور چلے گئے۔ وہاں پہ ایک جگہ دیکھا کہ ایک آدمی پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں مسافر ہوں۔ پوچھا اس خیمے میں کون ہے؟ کہا میری بیوی ہے، اس کے پاس درد ذیل ہے، بچہ پیدا ہونے کا وقت ہے، مجھے کوئی نہیں جانتا یہاں، میں کس کو کہوں جا کے؟ کون خاتون آ کے میری بیوی کی امداد کرے؟ 25 لاکھ مربع میل کا حاکم، یہ ہے ریاست مدینہ کے اصل والی۔ یہ تم اس طرح کے واقعات کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں، اپنی بیوی کو جگاتے ہیں، اللہ کی بندی اٹھ، تیری اسلامی بہن کو تیری مدد کی ضرورت ہے، ضروری سامان بھی ساتھ لے لو اور اپنے مسافر بہن کی مدد کرو تاکہ قیامت تک آنے والے حکمرانوں کو یہ پیغام جائے کہ یہ جو عالی شان بنگلے ہیں، حکمرانوں کی بیویاں عالی شان بنگلوں کی زینت نہیں ہوتی، غریبوں کی مدد کرنا بھی ان کے فرائض میں شامل ہے۔ تو آپ کی بیوی ساتھ جاتی ہیں اور آپ باہر بیٹھ گئے۔ وہ حضرت آپ کو پہچانتا نہ تھا بندہ، وہ عمر فاروق کے خلاف وہ بولتا رہا، اس کو پتہ نہیں، اپنی عوام کا پتہ نہیں ہے۔ جب اندر سے اللہ نے بیٹا عطا کیا، آپ کی بیوی نے آواز دی، اے خلیفۃ المومنین، اپنے دوست کو بشارت دے دیں، اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا۔ پھر اس کو پتہ چلا یہ عمر فاروق تھے۔ اس نے کہا حضور مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ نہ تھا۔ فرمایا مجھے معاف کرو تو میں تکلیف اٹھانا پڑی۔ یہ ریاست مدینہ کے والی تھے۔ اللہ کرے حاکم عطا فرما دے۔ ہمارا وقت ہو گیا۔ آپ کے اوپر 26 ذوالحج کو قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ ابو لولو فیروز بدبخت نے آپ کے اوپر حملہ کیا تھا، فرما رہے تھے دوران نماز، اس بدبخت نے آپ کے اوپر خنجر سے وار کیا، آپ زمین کے اوپر تشریف لے آئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر جناب حضرت عبد